السلام علیکم، تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا اے امرات چینل میں۔ آج ہم تین بہت ہی اہم اپڈیٹس پر بات کرنے والے ہیں۔ پہلی اپڈیٹ انڈین آرمی کے حوالے سے ہے، جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مجاہدین کے ہاتھوں بہت ہی زیادہ ہزیمت کا سامنا کر رہی ہے۔ دوسری اپڈیٹ ٹرکش ایئر فورس کے حوالے سے ہے، جو کہ مستقبل میں پاکستان ایئر فورس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے۔ اور تیسری اپڈیٹ اسرائیلی F-35 جہازوں کے بارے میں، جنہوں نے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹمز کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا۔ انڈین آرمی کے بارے میں کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈین آرمی اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ فریڈم فائٹرز کی بہت سی موومنٹ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں انڈین فورسز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ انڈین آرمی کی آبزرویشن کے مطابق یہ تمام فورسز یا یہ تمام فریڈم فائٹرز انڈیا کے خلاف انڈین سولجرز کے ہی یونیفارم میں ملبوس ہوتے ہیں اور اچانک انڈین فورسز پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کی ناردرن کمانڈ کے کچھ آفیشلز نے آج میڈیا کو یہ بتایا کہ انڈین آرمی کے جتنے بھی فین میڈ یونیفارمز ہوتے ہیں، جو کہ نارملی پبلک ڈومین میں یا مارکیٹ وغیرہ میں بکنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور انہیں بکنے سے روکا جائے گا۔ کیونکہ ریسنٹلی PAFF یعنی کہ پیپلز اینٹی فاشسٹ فرنٹ، یہ ایک جماعت ہے جموں کشمیر میں جو کہ انڈین فورسز کے خلاف لڑ رہی ہے، انہوں نے 3 سے 4 دن پہلے ایک بہت ہی کاری ضرب لگائی انڈین آرمی پر، جس میں انڈین آرمی کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے 5 فوجی مارے گئے ہیں، لیکن PAFF کا کلیم تھا کہ انہوں نے 18 سے 20 انڈین فوجی مارے ہیں۔ اسی کے کچھ عرصے بعد اسی ریجن میں انڈیا کے 7 فوجی مارے جاتے ہیں ایک پراسرار حادثے میں۔ اس حادثے کو انڈین آرمی ایک ایکسیڈنٹ کی شکل دیتی ہے، لیکن TRF یعنی کہ دا ریزسٹنٹ فورسز، جو اس وقت جموں کشمیر کی ایک اور فریڈم فائٹر موومنٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ انڈین فوجیوں کا اس طرح مارے جانا کوئی حادثہ نہیں بلکہ یہ ان کی کارروائی تھی۔ دوسری بہت اہم اپڈیٹ کی بات کریں، ٹرکش ایئر فورس کے F-16 کے لیے ایک نئی نیکسٹ جنریشن الیکٹرونک وارفیئر پورٹ کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کا نام بیلجیم پورٹ ہے اینڈ اسے تبتک کمپنی نے بنایا ہے، یہ ٹرکش کمپنی ہے۔ اس الیکٹرونک وارفیئر کے بارے میں کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ بیلجیم پورٹ ایک نیکسٹ جنریشن الیکٹرونک وارفیئر پورٹ ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتی ہے، اینڈ اگر F-16 اس پورٹ کو یوز کرتا ہے تو دشمن کے زمین پر موجود کیموفلاج میں جو نقلی ٹارگٹس ہوتے ہیں، یہ پورٹ ان تک کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آنے والے وقت کی سوام ایریل وارفیئر میں یہ الیکٹرونک وارفیئر F-16 کے لیے ایک ECM کوڈ کا کردار بھی ادا کرے گی، جس کا کام دشمن کے جہازوں کے ریڈارز کو جیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جہاز کے سسٹمز کو محفوظ رکھنا ہے۔ پاکستان کرنٹلی اپنے JF-17 پر ایک ویسٹرن پورٹ کو یوز کرتا ہے جسے ANLQ-500 پورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اندرا سسٹم کی بنائی گئی پورٹ ہے اور یہ الیکٹرونک وارفیئر پورٹ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان چائنیز SPGs یا EW پورٹس کو یوز کرتا ہے، جو کہ KG-600 ہے۔ KG-600 الیکٹرونک وارفیئر پورٹ کو امریکہ کی ٹاپ آف دا لائن ANLQ سیریز کی پورٹس کے برابر قرار دیا جاتا ہے، لیکن ٹرکی کی جانب سے ایسی پورٹس اگر آ رہی ہیں جو کہ الیکٹرونک وارفیئر میں بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، آن پیپر اسپیسیفکیشن اگر اس کی دیکھی جائے اور ریسنٹ اس کے جو ٹیکسٹ دیکھے جائیں، تو یہاں چانسز بنتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگلے 3 سے 4 سالوں میں پاکستان سوئچ کر سکتا ہے ٹرکی کی طرف بھی، کیونکہ ٹرکی کے پاس جتنی بھی اس وقت ٹیکنالوجی ہے وہ یورپ سے لی گئی ہے، اینڈ پاکستان چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ ویسٹرن ٹیکنالوجی کو بھی رکھنے کا کافی خواہش مند رہا ہے۔ اور اس کی مثال ہم شروع سے دیکھتے آئیں گے، ایک طرف اگر پاکستان کے پاس چائنیز مدد سے تیار شدہ JF-17 موجود ہیں، تو دوسری طرف ہمارے پاس ویسٹرن ٹیکنالوجی کے طور پر میراجز اور F-16 فائٹر بھی موجود ہے، اور ان تمام فائٹر ایئر کرافٹ کے کمبینیشن سے پاکستان ایئر فورس ایک بہت ہی اسٹرانگ ایئر فورس اس خطے میں نکل کر سامنے آتی ہے۔ لیکن یہاں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ایک چینل ہے جیو پولیٹکس کے حوالے سے، جیو افیئرز، آپ کو اس کو ایک دفعہ ضرور چیک آؤٹ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو اس کا کنٹینٹ پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے گا، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تیسری اپڈیٹ کی بات کی جائے تو اسرائیل کے چینل 13 کے مطابق اور اس کے علاوہ بہت سے عرب ممالک کی جانب سے مختلف میڈیا ایجنسیز نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں اسرائیل کے F-35 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹرز نے کئی بار ایرانین ایئر فورس کی جو سرحدیں ہیں، جنہیں ایرانین ایئر اسپیس باؤنڈریز کہا جاتا ہے، ان کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی کہ وہ ایران کے
علاقوں میں گئے ہیں اور بغیر کوئی نقصان اٹھائے واپس بھی آ گئے۔ اب یہ چیز بہت ہی بڑی ناکامی کے طور پر نکل کر سامنے آتی ہے ایران کے لیے۔ ایران کے پاس اس وقت ملکی ساختہ گراؤنڈ بیسڈ ریڈار سسٹمز موجود ہیں، جن کی اگر میں تفصیل سے بات کروں تو عالم ریڈار ہے جو کہ پیسو الیکٹرونکلی اسکینڈ ارے ریڈار ہے، اس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ آرش ریڈار ہے جو کہ لانگ رینج ریڈار ہے۔ اثر پیسو الیکٹرونکلی اسکینڈ ارے ریڈار ہے جو 204 کلومیٹر کی رینج پرووائڈ کرتا ہے۔ فلک یہ رشین 67N63 ریڈار پر بیسڈ ہے جو کہ 3D فیسڈ ارے ریڈار ہے اور اس کی ٹوٹل رینج 400 کلومیٹر ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ریڈار ہے، کوئی بھی سسٹم ہے، اس کو الیکٹرونک چپس چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ایک قسم کے پروسیسرز ہوتے ہیں جس پر سارے کا سارا الیکٹرونک سسٹم بیسڈ کرتا ہے۔ رشین الیکٹرونک وارفیئر اس حوالے سے کافی کمزور سمجھا جاتا ہے، جبکہ US کا الیکٹرونک وارفیئر سسٹم یا ان کے پروسیسرز بہت بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مڈ 80s یا 70s میں چائنا نے بہت ہی زیادہ مراعات دی تھی US کمپنیز کو اور ان کی ٹیکنالوجی کو اپنے ملک میں لے کر آیا تھا۔ اسی وجہ سے چائنا اس وقت رشیا سے بھی آگے نکل چکا ہے الیکٹرونک وارفیئر کے اکوپمنٹ میں۔ اس کے علاوہ اگر F-35 جہازوں کو ایران ڈیٹیکٹ بھی کر لیتا تو ایران کی ایئر فورس اس قابل نہیں تھی کہ وہ ان F-35 جہازوں کو روک پاتی یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کر پاتی، کیونکہ ایران کے پاس اس وقت بہت ہی پرانے جہاز موجود ہیں۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ہی بات کر لی جائے تو ایران کا بہترین سید 2 ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کی رینج 80 سے 120 کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کے بعد راد ایئر ڈیفنس سسٹم آتا ہے جس کی رینج 50 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ کیا پاکستان اسٹیلتھ فائٹرز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، تو میں اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ 70% تک چانسز ہیں کہ پاکستان اسٹیلتھ فائٹرز کو ڈیٹیکٹ کر لے، کیونکہ پاکستان کے پاس کافی بہتر ریڈار ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے پاس امریکی ساختہ TPS-77 ریڈار موجود ہے جو کہ ایکٹیو الیکٹرونکلی اسکینڈ ارے ریڈار ہے اور اس کی رینج 470 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ YLC-2 یہ چائنا کا مین اینٹی اسٹیلتھ ریڈار ہے اور چائنا کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ F-35 اور F-22 جیسے جہازوں کو 400 کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے اور اس کی ٹوٹل رینج 490 سے 500 کلومیٹر ہے، لیکن کچھ انکنفرمڈ رپورٹ کے مطابق یہ 600 کلومیٹر دور تک بھی دیکھ سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔